نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان سورة في القرآن 30 آية شفاعت لرجل خطا غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك رواه احمد والترمذی وابو داؤد ونسائی۔ اس حدیث مبارکہ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کر رہی ہیں کہ ان سورۃ فی القرآن 30 آیۃ، کہ قرآن مجید میں ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے جس کی 30 آیات ہیں۔ شفاعت لرجل، اس نے شفاعت کی، سفارش کی ایک آدمی کی، خطا غفر لہ، خطا کہ اس کی مغفرت کر دی گئی، اس کو معاف کر دیا گیا۔ وہی تبارک الذی بیدہ الملک، اور وہ ہے سورہ تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی اس سورہ مبارکہ کے متعلق آتا ہے، اور بھی اس کے متعلق فضیلت سے متعلق احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 29واں پارہ اس سے ابتدا ہوتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا کہ اس نے ایک آدمی کے حق میں، ایک بندے کے حق میں شفاعت کی، اللہ تعالیٰ کے حضور میں سفارش کی، اور اس کی مغفرت کر دی گئی، اسے بخش دیا گیا۔ اور فرمایا کہ وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے؟ وہ سورہ مبارکہ ہے وہی تبارک الذی بیدہ الملک، اور وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو ہمیں اس کا معمول بنانا چاہیے کہ ریگولر رات کو سونے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لینی چاہیے۔ یہاں تک کہ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ میرا دل ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ سورہ مبارکہ موجود ہو۔ یہ بڑی فضیلت ہے کہ آدمی روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کو، جو کہ 30 آیات پر مشتمل ہے، پڑھ لے۔ تو اور مختلف حدیث میں یہ آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ قبر کے عذاب سے بھی اس آدمی کو نجات ملے گی۔ اور یہاں اس حدیث سے مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ فرمایا کہ ایک بندے کے حق میں اللہ تعالیٰ سے اس نے سفارش کی، اور خطا غفر لہ، یہاں تک کہ اسے معاف کر دیا گیا، اس کی بخشش کر دی گئی، اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورہ مبارکہ ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ رات کو سونے سے پہلے صحیح سمجھ کر اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔